بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں میری شادی ہی نہ کرتی تھی۔ اب تو میں 30 سال کی ہونے والی تھی، لیکن جب بھی کوئی میری شادی کے متعلق پوچھتا تو میری ماں اسے میرے ایک ایسے عیب کے بارے میں بتاتی کہ وہ مجھ پر تھو تھو کرتے۔ میں بڑی پریشان تھی، اور جب میں اپنی ماں سے اپنے اس عیب کے متعلق پوچھتی تو وہ نہ بتاتی، لیکن اب مجھے وہ راز جاننا تھا اور شادی بھی کرنی تھی۔ اس لیے میں نے چھپ کر پچھلے محلے کے سبزی کی ریڑھی لگانے والے سے چھپ کر شادی کر لی۔ لیکن مجھ پر قیامت تب ٹوٹی جب شادی کے کچھ گھنٹے بعد ہی میرا جسم میرا نام نور ہے، میری 2 بہنیں ہیں، میں دونوں سے بڑی تھی۔ میں ان دونوں سے الگ تھی۔ میری امی مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھیں، لیکن کیوں مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نہ کسی سے مل سکتی تھی اور نہ ہی مجھے کسی کے آنے پر کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی کہ آخر کس وجہ سے میں لوگوں سے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی دور رہتی ہوں۔ کیوں مجھے دور رہنے کا کہا جاتا ہے؟ آخر کس وجہ سے یہ پابندیاں ہیں مجھ پر؟ میں اس بات کو سوچ کر بہت اداس ہو جاتی، کبھی تو رونے لگتی، اور روتے روتے ہی سو جاتی۔ کبھی کسی نے نہ دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میری بہنیں کبھی میرے کمرے میں نہ آتی، میں ہی جاتی۔ جب بھی جاتی اور میرے چاہتے ہی وہ کام کا بہانہ کر کے باہر نکل جاتی۔ مجھے سخت افسوس ہوتا، مگر شاید انہیں امی جی نے ہی منع کیا تھا کہ وہ میرے کمرے میں نہ آئے۔ مجھے کھانا الگ دیا جاتا، کھانا کھاتے ہی میں سو جاتی۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور جب بھی میں یہ بات امی سے پوچھتی وہ مجھے ٹال دیتی اور کہتی کہ میں عام لوگوں جیسی نہیں ہوں اور بہت حسین ہوں۔ اسی وجہ سے وہ مجھے سب سے چھپا کر رکھتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں تمہیں تیار ہونے سے منع کرتی ہوں، وہ سمجھانے والے انداز میں بالکل نرمی سے کہتی۔ مگر امی ایسا کیوں ہے؟ میں بھی سب کی طرح دکھتی ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں، گھر کا سارا کام بھی کر لیتی ہوں، اور باتیں بھی عام لہجے میں کرتی ہوں۔ آپ پلیز مجھے باہر جانے دیا کریں۔ مجھے بھی عام لوگوں کی طرح رہنا ہے، عام لوگوں کی طرح گھومنا پھرنا ہے، تیار ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے التجا کرتے ہاتھ تک جوڑ دیے، مگر وہ مجھ کو اجازت دینے کے بجائے منہ موڑ کر چلی گئیں۔ میں روز اب یہ سوال ان سے کرتی، وہ مجھے خاص کہتی اور میں کام میں لگ جاتی۔ اب میں نے سوال کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ٹالنے کی بات کرتی۔ میں نے ایک دن ضد کر کے ان سے ماموں کی بیٹی کی شادی پر جانے کا کہا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، مگر میں نہ مانی۔ امی جانے دیں، میں ضد کے موڈ میں تھی، سو کرتی رہی۔ کہا نہ نہیں جا سکتی ہو، ایک بار میں سمجھ نہیں آتی، جاؤ یہاں سے۔ اس سے آگے انہوں نے کچھ بھی نہ کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی۔ دونوں چھوٹی بہنوں کو تیار ہوتا اور شادی کی تیاری کرتے دیکھ کر میرا بھی دل رونے لگا تھا، مگر امی کے انکار کی وجہ سے ان کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ میں نے ایک آخری کوشش کرنے کا سوچا، مگر ان کا ابھی بھی وہی جواب تھا، جس پر میں نے آگے پوچھنے سے دل کو روک لیا۔ نہ میں نے اس کے بعد ان سے اس بارے میں بات کی اور نہ ہی انہوں نے پوچھا، اور میں ان کی بے رخی دیکھ کر پھر سے کمرے میں بند ہو گئی۔ یہی سب چلتا رہا۔ میں یوں ہی کمرے میں بند رہ کر جوان ہو گئی۔ میں پڑھائی اسی بند دروازے کے پیچھے سے کرتی تھی۔ اب میں کئی بار باہر جانے کی خواہش نہیں کرتی تھی، چپ چاپ اسی کمرے میں پڑی رہتی، اور اگر کوئی مہمان آتا تو امی کے کہنے سے پہلے ہی میں کمرے میں چلی جاتی۔ امی مجھے دیکھ کر کبھی کبھی افسردہ ہو جاتی، مگر کچھ بھی نہ کہتی۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے مجھ اکیلی کے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی جب پیاس کی شدت پر میں کچن میں گئی۔ پانی پینے کی غرض سے جگ اٹھایا ہی تھا کہ جب اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس اچانک ہوئی دستک پر میں بوکھلا گئی تھی اور پانی کا جگ زمین بوس ہو گیا۔ ایک دم میں کام گئی تھی اور اب وہاں کھڑی خود کو سنبھال رہی تھی جب دوبارہ سے دستک ہوئی۔ اب میں وہاں کھڑی اسی کشمکش میں تھی کہ آخر کیا کروں۔ امی نے کہا تھا کہ کوئی بھی ہو پکار کا جواب تک نہ دینا، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، یہی سوچ کر آنے والا چلا جائے گا۔ امی کی بات ذہن کے پردوں پر واضح ہوئی۔ میں نے امی کی بات ماننے کا سوچا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، اور دماغ کہہ رہا تھا کہ امی کی بات پر عمل کرو، اور دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ جب جیت دل کی ہوئی اور میں اللہ کا نام لیتی دروازے تک آئی، میرے اور دروازے کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ تھا۔ میں نے وہیں سے پوچھا، کون ہے اور کس سے ملنا ہے؟ میری آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ میں یہی پوچھ کر کھڑی باہر سے جواب کی منتظر تھی،
مگر ہنوز خاموشی پر میں نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے جب دروازے کے پیچھے سے آواز آئی۔ آواز کسی مرد کی تھی، مگر تھی بہت خوبصورت۔ میں گمسم سی ہو گئی اس کی آواز پر۔ مجھے کچھ مدد چاہیے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں تو سن سی ہو گئی تھی کہ باہر مرد تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی فقیر عورت ہوگی، اور میں تو کسی عورت کے سامنے تک نہ گئی تھی، اور پھر ایک غیر مرد کا سامنا آخر کیسے کروں؟ اسی سوچ میں تھی کہ جب ایک بار پھر سے باہر سے آواز آئی، مجھے ایک بوتل پانی کی چاہیے پلیز، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے اور مجھے اشد ضرورت ہے، مہربانی ہوگی اگر مدد کر دیں۔ وہ ایک بار پھر سے بولا تھا، اس بار لہجے میں پریشانی اور منت واضح تھی۔ کیا میں اس کی مدد کروں؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، ایسے جیسے اللہ سے پوچھا ہو، اور پھر کچھ دل میں آتے ہی بولی، جی جی میں دیتی ہوں۔ میں نے مشکل سے کہا اور کچن میں پانی کی بوتل لینے چلی گئی۔ ایک بوتل لیے اب میں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ کس طرح سے بوتل اس اجنبی مرد تک پہنچاؤں، میں یہی سوچ رہی تھی۔ پھر آسمان کی طرف دیکھتی، آنکھیں بند کرتی، اللہ سے مدد کی فریاد کی اور ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اد کھلے دروازے سے میں نے بوتل باہر رکھی اور جلدی سے دروازہ بند کرنے لگی جب میرا دوپٹہ دروازے میں پھنس گیا۔ جلدی جلدی میں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ پھٹ گیا۔ دوپٹے کے نکلتے ہی میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے، مگر مجھے علم نہ تھا کہ وہ اتنی سی جگہ سے بھی مجھے دیکھ چکا تھا۔ میرا چہرہ آدھا ڈھکا ہوا تھا اور اس نے بھی آدھا چہرہ ہی دیکھا تھا۔ میں پریشانی میں اب صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک انجانے خوف نے دل میں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اگر امی کو پتہ چل گیا کہ میں دروازے تک گئی تو وہ مجھے ڈانٹیں گی اور بہت غصہ کریں گی، مگر انہیں بتائے گا کون؟ دماغ نے سوال کیا تھا۔ ہاں، انہیں کون بتائے گا؟ میں خود کو پرسکون کرنے لگی۔ شام تک یوں ہی رہی، اور رات کو امی اور باقی سب کے آنے سے میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ اب پھر سے زندگی ویسی ہی تھی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی فکس ہو چکی تھی۔ امی اب تو اجازت دے دیں مجھے بازار جانے اور دونوں بہنوں کی خوشیاں منانے کی۔ مجھے ہیرا اور سمی کی شادی کی تیاری خود کرنی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں، پلیز امی، میرا بہت دل ہے، میں نے منت کرتے ہوئے کہا، تو وہ مجھے دکھ سے دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہے، مگر تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم سے کبھی بھی بات نہ کروں گی، امی نے سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا، مگر امی کی اگلی بات، یا یوں کہا جائے کہ حکم سن کر میرا دل ایک دم ٹوٹ گیا۔ امی کہہ کر چلی گئیں اور میں سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ شاید وہ صحیح کہتی تھی کہ میری خوبصورتی کو کسی سنگھار کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے عبایا پہنا اور بازار چلی گئی۔ میں نے امی کے ساتھ ہی بازار جا کر سب کچھ خریدا تھا، مگر ہر چیز وہی لی کہ جس پر امی کی ہی پسند شامل تھی۔ مجھے فرق تو پڑ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی چلا رہی ہیں، مگر میں مجبور تھی۔ اگر بحث کے بعد بھی انہوں نے مجھے شادی میں شرکت سے منع کر دیا تو؟ یہی سوچ کر میں نے بحث نہ کی اور چپ چاپ سب تیاریاں کرنے لگی۔ یوں ہی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ میں نے شادی بھی امی کے ساتھ ساتھ چلتے اٹھتے بیٹھتے دیکھی تھی۔ ہر وقت ہر لمحے سر پر دوپٹہ لیے ہر فنکشن اٹینڈ کیا۔ میں جہاں سے گزرتی سب عورتیں مجھے دیکھنے لگ جاتی۔ وہ مجھے پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہتی اور کوئی نہ کوئی امی سے پوچھتی کہ میں کون ہوں۔ امی نے بہت کم کو جواب دیا کہ میں امی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب ایک عورت سامنے خالی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ حیرت ہے، آج تک دیکھا نہیں ہم نے۔ وہ عورت بھی امی سے جواب سن کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ میری چھوٹی بہن کے پاس رہتی ہے، کل ہی آئی ہے، امی نے صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ ان کے لہجے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ یہ جواب سوچ کر بیٹھی تھیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ چھوٹی ہے ان دونوں سے؟ اس عورت کے سوال پر امی نے مجھے دیکھا تو پھر بولی، ہاں چھوٹی ہے۔ امی کے جھوٹ پر مجھے اور حیرت ہوئی۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ چلو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ وہ عورت یہ کہتی چلی گئی تھی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں رافیہ خالہ کے پاس رہتی تھی اور میں ہیرا اور سمی سے چھوٹی ہوں۔ ان کے جاتے ہی میں نے دکھ اور غصے سے پوچھا۔ تم نہیں سمجھو گی، امی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ آپ سمجھائیں میں سمجھ جاؤں گی، میں نے ضد سے وہی اپنے قدم جماتے ہوئے پوچھا۔ بہت ضد کرنے لگی ہو تم، بس کر دو نور، کیوں ماں کا امتحان لے رہی ہو؟ امی نے غصے سے میرا بازو دبوچتے ہوئے کہا اور اندر لے گئیں۔ میں اپنا بازو چھڑوانے لگی اور ایک طرف کھڑی ہو کر دیکھنے لگی اور
रुखसती होते ही अपने कमरे में चली गई। दरवाजे से टेक लगाए मैं अम्मी की बातें सोच रही थी। आखिर वो क्यों ऐसा करती हैं, और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? मैंने सर घुटनों में रख लिया। अगले दिन वलीमा था। मैं तैयार होकर नीचे आ गई तो अम्मा मुझे तैयार देखकर हैरत ज़दा हुई थी। अम्मा, मैं तैयार हूं। मैंने दुपट्टा संभालते कहा तो वो मुझे बाजू से लेकर एक तरफ ले गईं। मामूजान, खाला जान मुझे देख रहे थे। तुम कहीं नहीं जा रही हो, इसलिए अपने कमरे में चली जाओ, अम्मी ने मुझे सख्ती से कहा था। मगर आपने शिरकत की इजाजत दी थी। मैंने उन्हें याद करवाया, मगर वो गुस्से से मुझे घूरने लगी। अम्मा, मैंने कुछ कहना चाहा जब मामू वहां आ गए। नूर बेटा, जाओ कमरे में, उन्होंने प्यार से कहा तो मैं आंखों में आई नमी साफ करती वहां से भाग गई। खाला मेरे पीछे आने लगी तो अम्मा ने उन्हें टोक दिया। वो सब चले गए। मैं कमरे में बैठी रही। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखने आई। मैंने दिल से डर निकालते हुए दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो सामने एक लड़का खड़ा था। ये सामान की लिस्ट है जो आंटी ने मंगवाया था, आप उन्हें दे दीजिएगा, वो नजरें झुकाकर कहता चला गया। मैंने लिस्ट पकड़कर अंदर ले आई और किचन में रख दी। शादी से फारिग होते ही अम्मी ने मुझे फिर से कमरे में बंद कर दिया था। एक दिन बहन के घर दावत थी, मगर अम्मी ने मुझे ले जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं अपने कमरे में खड़ी आंसू बहाती रही। इस बार मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था, उस पाबंदी का जो न जाने क्यों मुझ पर लागू थी। मैं पूरी रात रोती रही। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैं न समझी और खामोश हो गई और फिर से वैसे ही रहने लगी। मगर अब मेरे कमरे तक ही मुझे महदूद होना पड़ा था। एक दिन अचानक एक फैमिली घर आई और अब वो मेरी अम्मी के पास बैठी थी। मैं कमरे में थी। मुझे इल्म न था कि वो कौन है और क्यों आए हैं, और न ही मुझे जानना था, तो इसलिए मैं किसी चीज का नोटिस लिए बगैर बैठी रही। मैं कमरे में बैठी डायरी पर कुछ लिख रही थी जब अम्मी कमरे में आई। नूर, तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी, याद रखना, अम्मी ने कहा तो उनके लहजे की सख्ती मैंने खुद महसूस की थी। अम्मी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मैं सकते की आलम में खड़ी थी। अम्मी ने ऐसा क्यों कहा? यही सवाल मेरे जहन में रक्स कर रहा था, मगर मैंने खुद को समझाया और बैठकर वापस डायरी लिखने लगी। दूसरे दिन शाम को अम्मी कमरे में आई तो मैं बेड पर बैठी थी। आज जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, मैंने कभी ये ख्वाहिश ना की थी, अम्मी गुस्से से कह रही थी। कौन सी ख्वाहिश अम्मी? डरते डरते मैंने पूछा था, मगर उनकी अगली बात सुनकर मैं शौक से उन्हें देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह बात मेरी माँ ने की है। कल जो मेहमान आए थे वो मेरे रिश्ते के लिए आए थे और अम्मी ने उन्हें मना कर दिया। ये बात अम्मी ने मुझे बताई। ये उनकी नाकर्दा ख्वाहिश थी, मेरी शादी करनी है। ये उन्होंने कभी ख्वाहिश ही ना की थी। आखिर क्यों? एक माँ ने ये बात की। मैं वैसे ही बिना कुछ कहे जब्त करते मरे कदमों कमरे में आ गई और बेड पर औंधे मुंह लेट गई। आंसू रवानी से बहने लगे थे। आंख कब लगी मुझे पता ही ना चला। मैं शाम को उठी तो मेरी बहनें भी घर में मौजूद थीं और मुझे देखते ही वो चुप हो गईं। उनकी खामोशी देखते मैं कमरे में आ गई। आए रोज वो लोग हमारे घर पर आते और रिश्ते की बात करते। वो हर बात मानने को तैयार थे, मगर हर बार अम्मी मना कर देती। मुझे अब बहुत दुख होता कि वो ऐसा आखिर क्यों करती हैं। मेरी उम्र इसी इनकार पर इनकार से 30 साल हो चुकी थी। अब मुझे शदीद कोफ्त होने लगी थी। अम्मी के यूं इनकार करने पर मुझे अम्मी से नफरत होने लगी थी। जो रिश्ता मेरे लिए आता, अम्मी उन्हें कुछ ऐसा कह देती कि वो दोबारा ना पलटते। लोग मेरे नाम पर थू थू करने लगे। मैं खुद सोच में पड़ जाती कि वो कहती क्या है जिस पर लोग मुझसे तरस खाकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? आप क्यों नहीं चाहती कि मेरी शादी हो? क्या कहती हैं आप लोगों को मेरे खिलाफ? ऐसा कौन सा ऐप बताती हैं कि वो सब मुझ पर थूकते हैं, पलट कर देखते तक नहीं? अम्मा, मुझे बताएं कि क्या मैं सगी औलाद नहीं हूं आपकी? मैंने दुख से पूछा। अब मैं तंग होने लगी थी इन सब बातों से और मुझे नफरत सी होती जा रही थी इनसे। मगर वो हनूज खामोशी का लिबास ओढ़े खड़ी रही थी। मैंने कई दफा उनसे पूछा, बार बार पूछा, मगर वो शायद जवाब न देने का इरादा कर चुकी थी। मैं शादी तो जरूर करूंगी, हिरा और सिमी कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ये मेरी सगी माँ नहीं है, इसीलिए ये सब कर रही हैं। मैं कमरे में बैठी खुद से बातें कर रही थी जब मेरे जहन में पिछली गली वाला शब्बीर का ख्याल आया। वो कई दफा बातों बातों में मुझे छुप छुप कर शादी की दावत दे चुका था।
میں نے سوچ لیا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ امی کے نہ ماننے کی وجہ سے ایک ہفتے کے اندر ہی میں نے ساتھ والی گلی میں رہنے والے شبیر سے نکاح کر لیا۔ ایک وہ انسان تھا کہ جسے میں نے کئی دفعہ دیکھا تھا، وہ گھر سبزی دینے آتا تھا۔ اسی دوران میں نے امی سے نظر بچا کر اس سے بات کی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ وہ سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ آج جیسے ہی امی گھر سے باہر گئیں، میں نے اسے بتا دیا اور اس کے ساتھ کوٹ جا کر نکاح کر لیا۔ نکاح کی تیاریاں وہ ایک ہفتے سے کر رہا تھا، اسی لیے ہر چیز تیار تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میں پھولوں کی طرح سیج سجے کمرے میں بیٹھی تھی۔ انتظار اس انسان کا تھا جو میرا شوہر تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ میرا دل بہت ڈر رہا تھا، کیونکہ کبھی یوں امی کی اجازت کے بغیر کچھ کیا نہ تھا، مگر اب تو شادی کر لی تھی۔ کیا ہوگا آگے؟ کیا میری زندگی بھی عام لڑکیوں کی طرح ہوگی؟ کیا یہ مجھے قید کرے گا یا پھر آزادی سے جینے کا حق دے گا؟ اور اگر اس نے بھی امی کی طرح مجھے کمرے میں بند رہنے کا کہا تو میں پھر سے قید ہو جاؤں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی، اس بات سے بے خبر کہ میں تو عام تھی ہی نہیں، تو پھر میری زندگی عام کیسے ہو سکتی تھی؟ میری سوچ کا محل تب ٹوٹا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نظر ابھی بھی نیچے تھی اور دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر میرا گھونگھٹ اٹھایا، مگر میرا چہرہ دیکھتے ہی وہ اچھل کر پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ میری بیوی کہاں ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو مجھے اندر تک ہلا چکے تھے۔ اس کی بات کا مطلب کیا تھا آخر؟ میں سمجھ نہ سکی، مگر اس کے چہرے پر رقص، خوف، ڈر دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ تبھی میں نے یہ محسوس کیا کہ میری سکن جل رہی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ اوپر کیے تو میری جان نکل گئی۔ اٹھ کر چہرہ آئینے میں دیکھا تو مجھے لگا کہ میری روح پرواز کر جائے گی۔ میرے چہرے پر لال اور سیاہ رنگ کے دھبے بن چکے تھے، بلکہ چہرے پر ہی نہیں پورے جسم پر۔ میں اپنے بازوؤں پر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتی جیسے انہیں صاف کر رہی تھی، مگر مجھے خود کو ہاتھ لگانے سے بھی اب درد ہونے لگا تھا۔ میری جلد اور زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ شبیر نے اب چیخ کر پوچھا تھا۔ میں نور ہوں شبیر، آپ کی بیوی، میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ سکتے میں چلا گیا۔ میری بیوی؟ وہ سکتے میں بولا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے، مگر میرا یقین کریں، میں نور ہوں، میں نے مسلسل روتے ہوئے کہا۔ جلن اب بڑھتی چلی جا رہی تھی اور درد سے میرا برا حال تھا۔ میں روتے روتے نیچے بیٹھ گئی۔ تم تو بہت حسین تھی، پھر یہ سب نہیں، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ چیخ کر بولا تو میں اپنا درد بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ جلن اب محسوس نہیں ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا سب کچھ تھم سا گیا ہو۔ وہ مجھے چھوڑ گیا اور میں وہیں کافی دیر تک بیٹھی رہی، پھر نہ جانے کس حوصلے کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی۔ ایک بار پھر شیشہ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، تو کیا اسی وجہ سے اماں مجھے سب سے دور رکھتی تھی؟ میں نے خود کو چادر سے اچھے طریقے سے ڈھانپ لیا اور چہرے پر نقاب کیے گھر کی طرف چل دی۔ اب مجھے اماں سے جواب لینا تھا اس حالت کا۔ بہت مشکل سے قدم اٹھاتی میں گھر پہنچی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بھیانک سچائی میرے سامنے آنے والی ہے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور اندر چلی گئی۔ اماں مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکیں۔ چہرے سے پردہ اتر چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر ماموں نے چہرہ دوسری طرف کیا اور خالہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ مجھے سچ بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے چیخ کر پوچھا، مگر آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ ایک دفعہ بچپن میں تمہیں بخار ہوا تھا، جس کی وجہ سے تم کافی بیمار رہی تھی۔ جب کافی عرصے تک تم ٹھیک نہ ہو سکی تو میں نے اور تمہارے ابا جان نے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا، مگر ان کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی یہ سب ہو، مگر نور، تمہیں بچپن سے ہی ایک بیماری ہے جس کے زیر اثر اگر تم کچھ غلط کھاؤ گی تو یہ سب ہو جائے گا، اور میک اپ سے الرجی ہونے پر چہرے پر لال دھبے بن جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی تمہیں تیار ہونے کی اور باہر جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کبھی اپنی بیماری کا جان سکو۔ نور، میں نے بیجا پابندیاں صرف اسی لیے لگائی تھیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر ایک دم اٹھیں۔ نور، تمہیں درد ہو رہا ہوگا، رکو میں دوا لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں اور کچھ ہی لمحوں بعد کچھ ادویات اٹھائے میرے پاس بیٹھیں اور دوائیں نکال کر مجھے دینے لگیں۔ زبردستی انہوں نے مجھے وہ دوائیں کھلا دی تھیں اور سلا دیا۔ میں آج بھی گھر میں بند رہتی ہوں اور اب مجھے کسی چیز کا شوق نہیں۔
مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے ہی ہے۔ وہ میری بہتری چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ مجھے خود پر کبھی کبھی بہت غصہ آتا ہے کہ میں کیوں اپنی ماں کے خلاف گئی، مگر سوائے افسوس اور شرمندگی کے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ میں جیسی بھی ہوں اپنی ماں کی جان ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ بے شک ماں باپ اولاد کی بہتری چاہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔